ما شايل جروح لا يلومني ذنوب أنا ودعت الإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. صدق الله العلي العظيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 108. اس آیت کے ذیل میں انوار بصیرت کلمات امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں اس عنوان کے تحت جو سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے اس کے آج چھٹے مرحلے میں اب تک آپ کے سامنے امام حسین کا وہ خطبہ جو آج ہمارے درمیان خطبہ منی کے نام سے مشہور ہے، جس کے آغاز میں امام نے مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعض فضائل و کمالات کی جانب اشارہ فرمایا اور امیر المومنین کی افضلیت اور امیر المومنین کے حق ہونے کو دنیا کے سامنے پیش کیا. وہ سلسلہ فضائل و کمالات کا جو سرکار سید الشہداء کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا، اس میں اس مرحلے تک ہم پہنچے تھے کہ اب تک 8 فضیلتیں بیان ہو چکی. 9ویں فضیلت جس کا ذکر امام حسین نے مولا کائنات کے سلسلے میں فرمایا، وہ کل آخری بیان ہوئی تھی کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے یہ خود امام علی کی احقیت، امیر المومنین کی فضیلت کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے، اور اسے بہت سے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ امیر المومنین کی افضلیت اور حق ہونے کی دلیل ہے. واقعہ یہ ہے کہ جس وقت سورہ برات نازل ہوا، قرآن کریم کا 9واں سورہ یہی وہ سورہ ہے کہ جس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے ہے، ورنہ 113 سوروں کا آغاز بسم اللہ سے ہے، لیکن یہ واحد سورہ ہے کہ جس کے شروع میں آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. یہ سورہ جس وقت نازل ہوا، یا بعض روایات میں ہے کہ ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں تو پیغمبر نے پہلے خلیفہ کو اس کی تبلیغ کے لیے مکے روانہ کیا کہ مکے میں جا کر حج کے موقع پر
ان آیات کو پڑھ کر سنائیں۔ یہاں روایت یہ ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور یہ حکم خدا لے کر آئے کہ اس سورے کی تبلیغ کے لیے یا تو پیغمبر آپ خود جائیں یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو، جو آپ کا اپنا ہو۔ اب یہاں روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنا نمائندہ بھیجا اور درمیان سے واپس بلایا اور ان کی جگہ پر مولا کائنات کو تبلیغ سورہ برات کے لیے روانہ فرمایا، جس پر آ کر سوال بھی واپس آنے والے نے پیغمبر سوال بھی کیا ہے کہ آپ نے مجھے واپس بلا لیا اور میری جگہ پر علی ابن ابی طالب کو بھیجا ہے۔ تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی عمل انجام نہیں دیا، اس لیے کہ میں تو حکم خدا کے تابع ہوں۔ یہ حکم خدا تھا کہ یا میں خود جاؤں یا اسے بھیجوں جو مجھ سے ہے۔ اب اس سلسلے میں خود امام حسین فرماتے ہیں اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثہ ببراۃ، امیر المومنین کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا اور قال، یہ جملہ فرمایا بھیج کر، لا یبلغ عنی الا انا او رجل منی، اس سورہ کی تبلیغ کے لیے وہی جا سکتا ہے، اس سورہ کی تبلیغ کے لیے یا تو میں جاؤں یا وہ جائے جو رجل منی مجھ سے ہو۔ قالو، جب لوگوں کے سامنے امام حسین نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، ایسی بات پیش آئی ہے کہ مولا کائنات کو بھیجا گیا ہے اور ان کو واپس بلایا گیا، قالو، تو جتنا مجمع اس وقت اصحاب کا خواص کا موجود تھا سب نے مل کر کہا اللہم نعم، ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں کہ ایسا ہی تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ البتہ یہاں یہ بھی عرض کر دوں، جو عرض کیا کہ متفق علیہ ہے، علامہ امینی نے الغدیر میں 73 حوالے جمع کیے ہیں جہاں پر علماء نے یہ اقرار کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ فضیلت مولائے متقیان کی ہے۔ اس کے بعد کی جو فضیلت امام حسین نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينزل به شدۃ قط الا قدمہ لها ثقۃ به وانہ لم يدعه باسمہ قط الا يقول یا اخی ودعو الی اخی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر کے سامنے کوئی دشواری، کوئی پریشانی، کوئی سخت مرحلہ، کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو پھر اس موقع پر، یعنی مجمع کے سامنے امام حسین اعتراف لے رہے ہیں کہ جب بھی پیغمبر کے سامنے کوئی دشواری، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آتی تھی تو پیغمبر اگر ان مشکلات میں کسی شخص کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، وہ صرف امام علی کی ذات ہوتی تھی۔ یعنی تاریخ پیغمبر میں اس وقت موجود مجمع سن 58 ہجری میں امام حسین اعتراف لے رہے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں جب بھی کوئی دشواری آئی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوئی ہے تو پیغمبر نے اگر کسی پر بھروسہ کیا تو وہ صرف امیر المومنین کی ذات تھی، اور اسی خاص بھروسے اور اعتماد کی بنیاد پر کہیں بھی اگر کسی مرحلے کو سر کرنے کے لیے پیغمبر بھیجتے تھے تو امام علی کو بھیجتے تھے۔ اور پھر یہ بھی امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسے خاص موقعوں پر اگر امام علی کو مخاطب کیا ہے تو مخاطب کرنے میں ہمیشہ پیغمبر کی زبان مبارک پر یہی جملہ آتا تھا یا اخی، یعنی پیغمبر نام نہیں لیتے تھے، پیغمبر کوئی اور لقب نہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ ہر ایسے موقع پر امام پیغمبر صرف یہ فرماتے تھے اے میرے بھائی، اے اخی، یعنی یہ بھی خاص امتیاز مولا کائنات کے لیے ہے۔ قالوا اللہم نعم، تو اس وقت مجمع نے کہا کہ ہاں یقیناً ایسا ہی ہے، یہ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، بلکہ پیغمبر ہر موقع پر مولا کائنات کو بھیجتے تھے۔ اس کے بعد کی وصیتوں میں، فضائل میں امام فرماتے ہیں کہ اتعلمون ان رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو، جانتے ہو کہ پیغمبر اکرم قضا بینہ و بین جعفر و زید فقال یا علی انت منی و انا منک، جب جناب جعفر اور زید کے درمیان اور امیر المومنین کے درمیان ایک واقعے کے ضمن میں فیصلہ فرمایا تو اس وقت امیر المومنین کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا تھا فقال یا علی انت منی و انا منک، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، وانت ولی کل مؤمن بعدی، اور تم ہی میرے بعد تمام مومنین کے مولا ہو۔ یعنی اس موقع پر، متعدد موقع پر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ ان میں سے ایک موقع یہ ہے جسے سرکار سید الشہداء بیان فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، وَأَنْتَ وَلِيُّ، تم ہی میرے ولی ہو، کل مؤمن، ہر مومن کے بعد ہی میرے بعد۔ قالو، تمام مجمع نے کہا کہ اللہم نعم، ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں کہ ہاں یقیناً ایسا ہی تھا، پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں تعلمون انہ کانت لہ من رسول اللہ کل یوم خلوۃ وکل لیلۃ دخلۃ اذا سألہ عطاہ واذا سکت ابداہ،
امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے، یہ بھی مولا کائنات کا امتیاز ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اگر تنہائی میں گفتگو کرنے کا کسی کو مسلسل موقع ملتا رہا ہے وہ تنہا امیر المومنین کے ذات گرامی، یعنی پیغمبر کے پاس کسی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا کہ پیغمبر کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر لے، پیغمبر کے ساتھ تنہائی میں بات کر سکے، اور فرماتے کہ مسلسل پیغمبر نے اگر یہ شرف کسی کو عطا کیا ہے صرف مولا کائنات ہیں، صرف امیر المومنین ہیں۔ اور یہ بھی کمال ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب بھی مولا کائنات پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو یا تو امیر المومنین گفتگو فرماتے تھے یا پیغمبر گفتگو فرماتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خاموش بیٹھے رہیں، فرماتے ہیں کہ یا تو امیر المومنین گفتگو فرماتے تھے یا یہ ہے کہ پیغمبر گفتگو فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد کی دو فضیلتوں فرمایا تعلمون ان رسول اللہ فضلہ علی جعفر و حمزہ حین قال لفاطمہ، کہ امام علی کو جناب جعفر پر جناب حمزہ پر فضیلت دیتے ہوئے جملہ فرمایا قال لفاطمہ زوجتک خیر اہل بیتی، فضیلت دیتے ہوئے جناب صدیقہ طاہرہ سے جملہ پیغمبر کا فرمایا، امام حسین اعتراف لے رہے ہیں کہ تمہارا شوہر میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، یعنی میرے خاندان میں، تمام دنیا کے اوپر پیغمبر کا خاندان فضیلت کا حامل ہے، فرمایا میرے اہل بیت میں اگر کوئی فضیلت کا حامل ہے وہ تمہارا شوہر ہے، وہ علی ابن ابی طالب، اقدمہم سلمن، وہی علی ہے جو میرے بعد سب سے پہلے دائرہ اسلام میں آیا ہے، یعنی اظہار اسلام جس نے کیا ہے، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا، حلم و بردباری کے اعتبار سے اگر کوئی روئے زمین پر ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، وَأَكْبَرُهُمْ عِلْمًا، اور اگر روئے زمین پر کوئی سب سے بڑا عالم ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قال اللہم نعم، تو پورے مجمع نے پھر کہا کہ ہاں ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ یقیناً ایسے ہی تھا، پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر نے قال، فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں نسل آدم میں، اولاد آدم میں سید و سردار ہوں، یعنی جناب آدم سے لے کر آج تک اگر کوئی افضل ترین ذات ہے تو میری ذات ہے۔ وَأَخِي عَلِيٌّ سید العرب، اس کے بعد اگر کسی کو سرداری اور فضیلت حاصل ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ زہرا عورت جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ وابناء الحسن والحسین، اور میرے دونوں بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قال اللہم نعم، تمام مجمع نے اس پر بھی کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسے ہی فرمایا۔ اس کے بعد کی فضیلت ہے، آج اس فضیلت کو مکمل کرتے ہوئے امام نے فرمایا تعلمون ان رسول اللہ، کیا تم لوگ اس بات کو جانتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ پیغمبر اکرم نے امرہ بغسلہ، پیغمبر نے امیر المومنین کو حکم دیا تھا کہ اگر کسی کو حق ہے پیغمبر کو غسل دینے کا وہ صرف امام علی ہیں۔ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ جِبْرَائِيلَ يُعِينُهُ عَلَيْهِ، اور یہ خبر دے دی تھی کہ اس غسل میں جو مدد کرے گا وہ جبریل امین ہوگا۔ البتہ تاریخ کا یہ ایک حساس مرحلہ ہے، یہ ایک عجیب و غریب المیہ ہے کہ حکم تو پیغمبر اکرم کو دیا تھا، لیکن کوئی بھی تجہیز و تکفین میں پیغمبر کا صحابی شریک نہیں ہوا ہے، یہ تاریخ نے لکھا ہے۔ تنہا مولا کائنات اپنے خاص اصحاب کے ساتھ امیر المومنین نے غسل و کفن دیا ہے، اور یہ غسل و کفن مولا کائنات کی فضیلت کی ایک دلیل بھی تھی۔ خود امام حسین بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ شرف مولا کائنات کو عطا کیا ہے، یہ فضیلت امیر المومنین کو عطا کی ہے، یہ مرتبہ میرے بابا کو عطا کیا ہے کہ پیغمبر نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی مجھے غسل دینے کا حق رکھتا ہے وہ صرف علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تنہا علی ہیں، یہ علی کا ایک اور شرف ہے کہ علی کا اگر کوئی ساتھ دینے والا ہے وہ جبریل امین ہیں۔ قال اللہم نعم، تو سب نے اس وقت بھی پورے مجمع نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً پیغمبر نے ایسا فرمایا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اتعلمون ان رسول اللہ، کیا تم سب اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ پیغمبر نے قال فی آخر خطبۃ خطبہا، آخری متعدد خطبات میں ایک مرحلے پر یہ فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی حدیث ثقلین کی جانب اشارہ ہے۔ کتاب اللہ و اہل بیتی، بعض روایات میں اترتی ہے، بعض میں اہل بیتی، میں اپنے بعد جو دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم ہے اور دوسرے میرے اطرت اور میرے اہل بیت ہیں۔ فتمسکوا بہما لن تضلوا، دیکھو ان سے متمسک رہنا، اور اگر ان دو سے تم متمسک رہے، وابستہ رہے، تو ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے۔ قال اللہم نعم، تو پورے مجمع نے پھر اس کے اوپر کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں
کہ پیغمبر نے ایسی ارشاد فرمایا۔ آخری فضیلت جو اس خطبے میں سرکار سید الشہداء نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی ایک فضیلت ثم قد ناشدہم، پہلے امام حسین نے سب کو قسم دی ہے خدا کی، یعنی روایت کے جملے ہے کہ سب کو قسم دی، انہم قد سمعوہ یقول، کہ ان لوگوں نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من زعم انہ یحبنی ویبغض علیا فقد کذبا، کہ جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن اس دعوے کے بعد اگر اس کے دل میں علی سے محبت نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے جملات ہے، پیغمبر کے حدیث ہے، من زعم، جو بھی یہ گمان کرتا ہے کہ انہ یحبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا، ویبغض علیا، لیکن اس کے دل میں بغض علی ہو، علی ابن ابی طالب سے دور ہو، علی سے نفرت ہو، فرمایا فقط کذبا، پیغمبر فرماتے یقیناً وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ لیس یحبنی ویبغض علیا، یہ ناممکن ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھے، اس لیے کہ علی مجھ سے جدا نہیں ہے، علی اگر نفس پیغمبر ہیں، نفس رسول ہیں، تو جس کے دل میں محبت پیغمبر ہوگی اس کے دل میں محبت علی بھی ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا فقال لہ، پیغمبر فرمایا اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا قائل یا رسول اللہ وکیف ذالک، کہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ دونوں کی محبت ضروری ہو، لازمی ہو، کہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہے اس کے دل میں بھی علی کی محبت ہو، کیسے ناممکن ہے کہ آپ کو چاہنے والا علی سے دور ہو جائے؟ تو قال، پیغمبر نے فرمایا لأنہ منی وانا منہ، وجہ یہ ہے کہ چونکہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو مجھ سے ہو اور میں اس سے ہوں، کوئی انسان مجھ سے محبت کر رہا اور علی سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ فقد من احبہ فقد احبنی، جو بھی مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا، ومن احبنی فقد احب اللہ، جو بھی مجھ سے محبت کرے گا وہی اللہ سے محبت کرنے والا ہے، ومن ابغضہ، لیکن جس کے دل میں علی کا بغض آ جائے، فقد ابغضنی، اس نے علی سے بغض نہیں رکھا ہے، علی سے دشمنی نہیں رکھی۔ پیغمبر کے حدیث، پیغمبر کے جملات ہیں کہ اس نے اگر علی سے بغض رکھا ہے تو یقیناً وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ ومن ابغضنی، اور جس کے دل میں میری طرف سے بغض آ جائے، میرا بغض آ جائے، فقد ابغض اللہ، اس نے اللہ سے بغض رکھا ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد امام حسین نے فرمایا، یہ پیغمبر نے فرمایا، میں تم سب کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، جواب دو کہ پیغمبر نے ایسا فرمایا تھا نہیں۔ تو اس وقت قال اللہم نعم، پورا مجمع ایک ساتھ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہاں، ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ تقریباً 1000 اہم شخصیتیں اس وقت موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 200 اصحاب پیغمبر ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ 200 اصحاب پیغمبر اس مجمع میں موجود ہوں، تابعین موجود ہیں، پیغمبر کے خانوادے کے افراد موجود ہیں، مکہ و مدینہ کی اہم شخصیتیں موجود ہیں۔ ان شخصیتوں کے درمیان امام حسین ان فضائل و کمالات کو بیان فرما رہے ہیں، اور تنہا فضائل و کمالات کو بیان نہیں فرما رہے، بلکہ اس وقت موجود مجمع سے اعتراف بھی لے رہے ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا یہ مولائے کائنات کے فضیلتوں کو بیان کر کر اس مجمع سے اعتراف لینے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر آج حالات بدتر ہوئے ہیں، آج اگر انحراف وجود میں آیا ہے، آج اگر باطل افراد سر پر چڑھے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ لوگوں نے علی کے فضائل کو جان کر بھی علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر ان جملات کا ایک مفہوم اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر یہ حالات پلٹ سکتے ہیں، حالات اپنے راستے پر دوبارہ آ سکتے ہیں، آج اگر اسلام میں انحراف ختم ہو سکتا ہے، آج اگر اسلام میں برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، آج اگر یزید جیسے افراد کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، تو اسی وقت روکا جا سکتا ہے کہ جب علی جیسی ذات کے حق کا اعتراف کر کے علی ابن ابی طالب کو مان لیا جائے۔ اور یہ جملات اس بات کی دلیل تھے کہ اس مجمع میں موجود خواص کو، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ امام حسین نے خواص کو بلایا ہے، اہم شخصیتوں کو بلایا ہے، عمائدین ملت کو بلایا ہے، علماء کو بلایا ہے، فضلاء کو بلایا ہے، شخصیتوں کو بلایا ہے۔ ان اہم شخصیتوں کو بلا کر امام حسین کا یہ خطبہ ارشاد فرمانا، یہ پیغام تھا کہ یقیناً انحراف میں عوام بھی شریک ہوتے ہیں، عوام کا بھی رول ہوتا ہے، عوام کا بھی انحراف میں کردار ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو انحراف کا سبب بنتے ہیں وہ خواص بنتے ہیں، اس لیے کہ عوام کے انحراف سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا خواص کے انحراف سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ عام انسان اگر بہکتا ہے تو خود اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر ایک خاص اور کسی منصب اور عہدے پر پہنچا ہوا انسان بہکتا ہے، وہ تنہا اپنا نقصان نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھ پوری امت کو نقصان پہنچاتا ہے۔
یہ امام حسین نے ہمارے سامنے کربلا جانے سے پہلے ایک بصیرت کا پیغام دیا ہے، اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سن 58 ہجری میں امام حسین نے یوں ہی بیان فرما دیا ہے۔ اس 58 ہجری تک پیغمبر کے بعد سے لے کر اس تاریخ تک اگر ہم تاریخ اسلام پر نگاہ ڈالیں، ایسے افراد تاریخ میں موجود تھے جو کسی حد تک عظمت اور اہمیت کے حامل تھے، لیکن ان کی بے بصیرتی کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ آج نوبت یزید تک آ رہی تھی۔ یعنی اگر وفات پیغمبر کے بعد ان خواص نے اپنی بے بصیرتی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو یہ نوبت آج کربلا تک نہ آتی۔ اس میں بہت سے نمونے ہمارے سامنے ہیں، تاریخ نے بہت سے نام پیش کیے ہیں۔ ایک نام تاریخ میں طلحہ و زبیر جیسی شخصیتوں کا ہے، تاریخ میں ہم دیکھیں کہ ان کے کمالات بیان ہوئے ہیں، تاریخ نے ان کی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے، تاریخ نے ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ایسے افراد ہیں جو پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں، ایسے افراد ہیں جو پیغمبر کے شریک رہنے والے افراد ہیں، ایسے افراد ہیں، حتیٰ یہ بھی ایک قابل غور ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے امیر المومنین کا بہت سے موقعوں پر ساتھ بھی دیا ہے۔ یعنی یہ وہ شخصیتیں ہیں بہت سے موقعوں پر مولائے کائنات کے ساتھ بھی رہے ہیں، لیکن جہاں پر دنیا نگاہوں میں آئی، جہاں پر اپنے ذاتی مفاد نگاہوں میں آئے، جہاں پر اپنے ذاتی معاملات نگاہوں پر آئے، اتنی اہم شخصیتیں تھیں، لیکن تاریخ میں ہم اٹھا کر دیکھیں یہ وہ افراد تھے جو پوری امت کے انحراف کا سبب بنے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے انحراف کا شکار ہو کر صرف اپنا نقصان کیا ہو، نہیں، طلحہ و زبیر جیسی شخصیتیں وہ ہیں، طلحہ و زبیر جیسے افراد وہ ہیں جو اتنے مرتبے کا حامل ہو کر یا امیر المومنین کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، اور صرف کس لیے مولائے کائنات کے مقابلے پر آئے ہیں؟ امام علی کی فضیلت کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، امیر المومنین کی فضیلت کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ اس فضیلت کے اقرار و اعتراف کے باوجود جب وقت آیا ہے، حتیٰ یہ بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ جس وقت تیسری خلافت کا دور ہے اور 6 لوگوں کے درمیان شورا تیار ہوئی ہے کہ یہ لوگ اپنے میں سے خلیفہ و جانشین کو چنیں گے، اس 6 افراد میں، ان 6 افراد میں طلحہ و زبیر بھی شامل ہیں، اور اس موقع پر جن لوگوں نے امام علی کا ساتھ دیا ہے اس تیسرے مرحلے پر آ کر، ان میں سے طلحہ و زبیر ہیں۔ یہ آج واقعاً ہمارے لیے باعث عبرت ہے، یہ بصیرت کا پیغام دے رہا ہے کہ ایسے افراد جو اس مرحلے تک آتے آتے امام علی کے ساتھ کھڑے ہیں، امیر المومنین کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جب امام علی تک ظاہری خلافت پہنچی، ظاہری خلافت میں بھی آگے آگے رہنے والے یہی افراد تھے، امیر المومنین سے اصرار کرنے والے یہی افراد تھے کہ آپ بیعت کروا لیجئے، آپ ہاتھوں کو بڑھا دیجئے، آپ حکومت کو سنبھال لیجئے، آپ جانشینی کو قبول کر لیجئے۔ تو امیر المومنین نے جس وقت ظاہری خلافت قبول کی ہے، ظاہری خلافت کا آغاز ہوا ہے، یہ وہ افراد ہیں جو ساتھ ہیں۔ نگاہوں میں کیا تھا، ذہنوں میں کیا تھا؟ ہم نے اتنے موقعوں پر علی کا ساتھ دیا ہے تو پھر علی بھی ہمارا خیال کریں گے۔ اور کبھی کبھی حق کو پہچاننے کے بعد انسان حق سے چشپوشی کرتا ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علی جیسی ذات کو جاننے کے بعد جو معیار حق ہو، جس کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ حق ادھر ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں، یعنی علی حق کی پیروی نہیں کرتے ہیں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا حق ہے جو علی کی پیروی کرتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ حق کدھر جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو علی کدھر جا رہے ہیں۔ اگر تمہیں حق کو پہچاننا ہے تو علی کو دیکھنا پڑے گا، علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے حق کا فیصلہ ہوگا، علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے تم حق کو پہچانو گے۔ یہ پیغمبر کے آج مشہور جملات ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہرگز حق علی کا تابع ہے، حق علی کا تابع ہے، علی حق کے تابع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کے در پر آ کر تم حق سے دور رہ جاؤ، نہیں، اگر تم در علی پر آ گئے تو علی نے وہی کیا ہے جو حق تھا، جب علی ابن ابی طالب نے وہی حق کیا ہے جو حق تھا۔ تو ایسے افراد امام علی کو جانتے بھی تھے، لیکن نگاہوں میں دنیا ہے، نگاہوں میں ذاتی مفاد ہیں، نگاہوں میں اپنی مصلحتیں ہیں، اور اس حد تک دنیا ہے کہ امام علی کی بیعت بھی اس لیے کی ہے کہ جب علی کو خلافت مل جائے گی تو ہمارا بھی کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ ہوگا، بصرے کی حکومت ہمیں مل جائے گی، کوفے کے منصب ہمیں مل جائے گا، ہمیں اقتدار مل جائے گا۔ لیکن جب دیکھا کہ امیر المومنین حق سے ہٹنے والے نہیں ہیں، امیر المومنین ہرگز ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں، امیر المومنین جیسے انسان سے یہ توقع کر لینا خود اس بات کی دلیل ہے
کہ در امیر المومنین تک آئے ہیں، بہت سے موقعوں پر علی کا ساتھ تو دیا ہے لیکن علی کو پہچانا نہیں تھا۔ کم از کم اس دور میں طلحہ اور زبیر جیسے افراد آج کے دور میں پیغام ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو مان لینا تو آسان ہے، ولایت علی کا اقرار کر لینا تو آسان ہے، لیکن یاد رہے کہ علی کو ماننے کے بعد بھی، علی کے در پر آنے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ در علی پر باقی رہے۔ وہی انسان در علی پر باقی رہ پاتا ہے جس کے پاس معرفت علی ہو۔ اس لیے علی کو ماننا کمال نہیں، ماننے والے وہ افراد بھی ہیں، لیکن جب وقت پڑا ہے، نگاہوں میں کیا ہے کہ ہمیں اپنے مفاد دیکھنا ہے۔ امیر المومنین سے مطالبہ ہے کہ ہمیں بصرے کی حکومت دے دی جائے، ہمیں کوفے کی حکومت دے دی جائے، لیکن جب امیر المومنین کی طرف سے یہ مایوس ہوئے تو پھر سب سے پہلے امام علی کے خلاف علم بلند کرنے والے یہی افراد تھے، یعنی تیسری خلافت میں امام علی کا ساتھ دے رہے ہیں، ظاہری خلافت کے دور میں امیر المومنین کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جب معاملہ دیکھا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے بظاہر، علی ہمارے ہر مطالبے کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں میں سر فہرست جو افراد تھے ان میں سے طلحہ و زبیر ہیں۔ یعنی یہ بھی آج تاریخ کی عبرت ہے، تاریخ کا ایک پیغام ہے کہ جنگ جمل جیسا ایک فتنہ جو وجود میں آیا، جس نے عالم اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید بہت سے واقعات سے اتنا نقصان نہ پہنچا ہو، اس دور میں ایسے افراد سبب بن رہے ہیں، ایسے افراد سامنے آ رہے ہیں۔ اور طلحہ و زبیر کی عظمت اس حد تک تھی کہ جنگ جمل میں ایک شخص مولائے متقیان کی خدمت میں آ کر جملہ کہتا ہے، یا علی ہم کیسے پہچانے کہ حق کدھر ہے؟ یعنی امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ ایک طرف اتنی عظیم شخصیتیں ہیں، ایک طرف زوجہ پیغمبر ہے طلحہ و زبیر جیسی، اس نے کہا کہ طلحہ و زبیر جیسے عظیم الشان اصحاب پیغمبر ہیں، لیکن ایک طرف آپ ہیں، ہم کیسے پہچانے حق کدھر ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ امیر المومنین کو نہ پہچاننے کا نتیجہ تھا۔ وہ آ کر سوال کرتا، یا علی دونوں طرف شخصیتیں ہیں، دونوں طرف اہم افراد ہیں، ایسے موقعوں پر فیصلہ کر لینا اچھوں کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ آ کر سوال کیا، لیکن ایک معیار امیر المومنین نے اس موقع پر بیان فرمایا، اور یہ معیار ہر دور کے لیے تھا۔ امام نے فرمایا معاملہ تمہارے لیے اس لیے مشتبہ ہوا ہے، تم اس لیے دشواریوں اور پریشانیوں کا شکار ہوئے ہو کہ تم نے شخصیتوں کو معیار بنایا ہے، تم لوگوں کے ذریعے سے حق کو دیکھنا چاہتے ہو، تم شخصیتوں کے ذریعے سے راستے کو طے کرنا چاہتے ہو۔ نہیں، یہیں پر غلطی ہوئی ہے۔ اگر تم حق تک پہنچنا چاہتے ہو، حق کو حاصل کرنا چاہتے ہو، حق تک آنا چاہتے ہو، تو آؤ پہلے حق کو پہچانو تاکہ معلوم ہو کہ اہل حق کون ہیں۔ تم چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو نہ دیکھو، تم عناوین کو نہ دیکھو، تم ٹائٹل کو نہ دیکھو، تم یہ نہ دیکھو کہ صحابی پیغمبر ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ نبی سے رشتہ کیا ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ نبی سے تعلق کیا ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ نبی سے کون سی نسبت ہے، بلکہ آؤ دیکھو پہچانو حق کیا ہے۔ امام نے فرمایا اعرف الحق، حق کو پہچانو، تعرف اہلا، تم خود بخود اس کے اہل کو پہچان لوگے۔ اعرف الباطل، آؤ باطل کو پہچانو، خود بخود پہچان لوگے کہ کون اہل باطل ہے۔ امام نے جنگ جمل کے موقع پر یہ پیغام نہیں دیا بلکہ رہتی دنیا تک پیغام دیا تھا کہ لوگوں کے انحراف کا، لوگوں کے بہکنے کا، لوگوں کے بھٹکنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان شخصیتوں کو نگاہوں میں رکھتا ہے، ظاہر سی بات شخصیتوں کو نگاہوں میں رکھے گا کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا طلحہ و زبیر کے بہکنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور اس دور میں بہت سے افراد کے طلحہ و زبیر کے ذریعے بہک جانے کا ایک سبب یہی تھا کہ جنہوں نے شخصیتوں کو نگاہوں میں رکھا۔ ظاہر سی بات ہے شخصیت حق کا معیار نہیں ہوتی ہے، کسی منصب تک پہنچ جانا حق کا معیار نہیں ہے، کسی ظاہری حلیے کو اپنا لینا حق کا معیار نہیں ہے۔ حق کا معیار یہ ہے کہ وہ حق کو پہچاننے والا ہے یا نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمارے لیے بھی ایک پیغام اس دور میں کہ شخصیتیں یقیناً، اور بہرحال بات آئے گی، بہت سی اس طرح کی شخصیتیں ہیں۔ ایک شخصیت ابو موسیٰ اشعری جیسی بھی تاریخ میں ہے، جن کا تقدس، جن کا علم، بظاہر جن کی فقاہت بھی مشہور تھی، لیکن تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں کتنے افراد جس طریقے سے طلحہ و زبیر کی وجہ سے بھٹکے اور بہکے ہیں، اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں کتنے افراد ایسے تھے جو ابو موسیٰ اشعری کے تقدس، ظاہری تقدس کو دیکھ کر بہکے ہیں۔ نگاہوں میں کیا ہے؟ مقدس انسان ہے، نگاہوں میں کیا ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں، نگاہوں میں کیا ہے؟ فقیہ ہے، زمان ہے، زمانے کے فقیہ ہیں۔ انہیں پیغمبر اکرم کے زمانے میں انہیں اہمیت حاصل تھی، خلفاء کے زمانے میں اہمیت حاصل تھی، امیر المومنین کے ابتدائی دور میں اہمیت حاصل تھی، لیکن جہاں پر بے بصیرتی کا مظاہرہ کیا ہے، جہاں پر ذاتی مفاد کو نگاہوں میں رکھا ہے، وہ علم کام نہیں آیا ہے۔
اس کا مطلب ہے خود بخود ابو موسیٰ اشعری جیسا نمونہ اگر ہمارے لیے ہو تو بصیرت ہمیں پیغام دیتی ہے، حتیٰ ہم کو کسی کے علم سے بھی مروب نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ وہ صاحب بصیرت ہے یا نہیں ہے۔ کسی کے ظاہری تقدس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ صاحب بصیرت ہے یا نہیں ہے۔ آج کتنے افراد بہکے ہیں، جنگ جمل میں بھی جب امیر المومنین نے خط بھیجا ہے، اہل کوفہ کو بلایا ہے، یہ وہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے مومنین کے درمیان، لوگوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایسے موقعوں پر خاموش رہنا ہے، نہ تو ہمیں علی کا ساتھ دینا ہے، نہ تو ہمیں علی کے مقابلے والے کا ساتھ دینا ہے۔ یعنی ایسے موقع پر ایک طرف امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میرا ساتھ دو، لوگوں کو میرے ہمراہی کے لیے بھیجو، لیکن مولائے کائنات کے مقابلے میں بھی اپنے بظاہر تقدس کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ حتیٰ صرف یہی موقع نہیں ہے بلکہ تاریخ اسلام میں بہت سے موقع ایسے ہیں، اور یہ نمونے اس لیے بھی ہیں، اور امام حسین کے جملات ہمارے سامنے اس لیے بھی ہیں کہ جب تک انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، خود عوام میں جب تک شعور و بصیرت نہ ہو، آسان نہیں ہوتا ہے حق تک پہنچ جانا۔ اور یہ اس دور کا واقعہ نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے، اگر ہمیں صحیح حق کا ساتھ قدم قدم پر دینا ہے اور حق پر ثابت قدم اور باقی رہنا ہے، اس وقت تک ہم نہیں رہ سکتے جب تک ہم اپنے شعور و بصیرت کو استعمال میں نہ لائیں۔ اس لیے کہ ظاہر سے دھوکہ کھا جانا کربلا جیسے واقعے کو رونما کرتا ہے۔ کربلا جیسا دردناک واقعہ بھی اگر رونما ہوا ہے، عالم وجود میں آیا ہے، اس میں بھی یقیناً بہت سے خواص کی بے بصیرتی سبب بنی ہے کہ نبی کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔ بہت سے افراد کی بے بصیرتی سبب بنی ہے کہ کربلا جیسا واقعہ رونما ہو گیا۔ اور امام حسین کے لیے کتنی بڑی منزل تھی کربلا جیسے واقعے میں، اور شعور و بصیرت کو بیدار کرنے کے لیے بھی اگر خطبات ارشاد فرمائے ہیں، اگر کلمات ارشاد فرمائے ہیں، اگر حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، تو سرکار سید الشہداء نے ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے شعور و بصیرت کو بیدار کرنے کے لیے وہ نمونے بھی کربلا میں لا کر پیش کیے ہیں کہ اگر انسان معمولی سے توجہ دے لے تو حق سے دور نہیں رہ سکتا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اور انہی نمونوں میں ایک نمونہ جو کربلا میں حسین ابن علی نے پیش کیا تھا، وہ ہم شبیہ پیغمبر کو لے کر آئے تھے۔ یہ ہم شبیہ پیغمبر کا جناب علی اکبر کی شکل میں پیش کرنا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک پیغام تھا کہ اگر تم حق کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر نبی کریم تک آنا چاہتے ہو، اگر نبی کے لائے ہوئے اسلام تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اگر تمہارے نگاہوں میں کچھ نہ ہو، ہم شبیہ پیغمبر کو نگاہوں میں رکھو، تب بھی تم حق کو پہچان سکتے ہو، تب بھی تم حق کا ساتھ دے سکتے ہو۔ لیکن ہم شبیہ پیغمبر کے ہونے کے باوجود آئے ہوئے مجمع جو پیغمبر کے سلسلے میں اپنی زبان سے جملات تو ادا کر رہا تھا کہ ہم آخری نبی کو آخری نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن ہم شبیہ پیغمبر کو دیکھ کر بھی اس ہم شبیہ پیغمبر کے قتل کے در پہ تھا۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا ہے؟ امام حسین کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا، امام حسین کے لیے کتنی بڑی منزل تھی کہ جہاں پر اپنے اصحاب کو قربان گاہ میں بھیجا ہے، وہاں پر اپنے کڑی الجوان کو بھی مقتل میں بھیجا ہے۔ حسین ابن علی کے لیے کربلا میں جناب علی اکبر کو رخصت کر دینا وہ امتحان تھا، وہ مرحلہ تھا، وہ منزل تھی کہ جو آسان نہیں تھا۔ امام حسین امام وقت بھی ہیں، امام وقت ہونے کے ساتھ ساتھ ولی خدا بھی ہیں، ولی خدا ہونے کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی باپ بھی ہیں۔ اور جب باپ بھی ہیں، ایک باپ کے لیے علی اکبر جیسے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے مقتل کی اجازت دے دینا آسان نہیں ہوتا ہے، اور اس کا مظاہرہ خود سرکار سید الشہداء نے اس انداز میں بھی ظاہر فرمایا ہے کہ یہ نہ سوچ لینا کہ حسین ابن علی کے لیے ان شہداء کو، ان افراد کو اجازت دے دینا آسان تھا۔ نہیں، آؤ حسین ابن علی کے احساسات کو بھی سمجھو، حسین ابن علی بھی ایک انسان کامل ہیں، حسین ابن علی ولی خدا بھی ہیں، امام وقت بھی ہیں، لیکن حسین ابن علی ایک باپ بھی ہیں۔ اسی کا اظہار اس وقت کیا ہے کہ جب اپنے کڑی الجوان کو خدا حافظ کہا ہے، جناب علی اکبر مقتل کے لیے نکلے ہیں، کچھ دور آگے بڑھے تھے، کانوں میں آہٹ محسوس کی، پلٹ کے منظر دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ جناب علی اکبر فوراً اترے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ دیا تھا، بابا
آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اس کے بعد بھی پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اس وقت امام حسین نے ایک جملہ بھی فرمایا تھا جو آج ہمارے درمیان مشہور ہے۔ امام نے فرمایا تھا، یہ بھی شاید دنیا کو پیغام دینا تھا، یہ نہ سوچ لینا حسین کے لیے آسان ہے، یہ نہ سوچ لینا حسین کے دل میں باپ کی محبت نہیں ہے، یہ نہ سوچ لینا حسین اپنی اولاد سے محبت نہیں، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ حسین باپ بھی تو ہے۔ ذرا سوچو، ایک باپ کے لیے جناب علی اکبر سے فرماتے ہیں، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کو مقتل میں بھیجنا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ شاید اس لیے بھی فرمایا ہو کہ اگر ابراہیم جیسے عظیم الشان نبی کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، حکم خدا تھا، مشیت پروردگار تھی، جانتے تھے حکم خدا ہے، لیکن اس حکم خدا کی بجاوری میں آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے، نہیں دیکھ سکے ہیں، نہیں برداشت کر سکے ہیں، جس کے لیے قرآن نے ایک جملہ بھی کہا، ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ ابراہیم کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی ابتلا تھی، بہت بڑی سخت منزل تھی۔ اگر ابراہیم کے لیے اتنی سخت منزل تھی کہ اسماعیل جیسے اپنی اولاد کو ذبح کر دے، ذرا سوچو جو فخر ابراہیم ہو، جو فخر اسماعیل ہو، کربلا میں حسین کے لیے آسان نہیں ہے۔ حسین کی نگاہوں میں اسماعیل نہیں بلکہ فخر اسماعیل ہے۔ حسین کے دل سے پوچھو کہ علی اکبر کو کیسے خدا حافظ کہہ رہے ہیں، حسین کے دل سے پوچھو اپنے لال کو کیسے رخصت کر رہے ہیں، اور تنہا اپنے لال کو رخصت کرنے کا درد نہیں ہے بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خیمے میں بیویاں کس طرح سے بے چین ہیں، یہ بھی جانتے ہیں جس ماں نے 18 سال پالا ہے اس ماں کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا، یہ بھی جانتے ہیں جس پھوپھی نے پالا ہے اس پھوپھی کی کیفیت کیا ہوگی۔ امام حسین کے دل سے پوچھو، ایک طرف کوفے کے ایک طرف خیمے کے حالات کا بھی علم ہے، جانتی ہیں اس وقت سکینہ کے دل کا عالم کیا ہے، اس لیے کہ راوی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اب تک جو بھی شہید جاتا تھا خدا حافظ کہتا تھا، خیمے سے نکلتا تھا، مقتل کا رخ کرتا تھا، لیکن یہ پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ میری نگاہوں نے منظر دیکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ ماجرا کیا ہے؟ یہ ظالم کہہ رہا ہے، یہ دشمن کی فوج کا انسان کہہ رہا ہے کہ میں بار بار یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، یعنی علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، کبھی کوئی بھی آگے بڑھ کر بازو تھام لیتی تھی، علی اکبر آگے بڑھنا چاہتے تھے، کبھی ماں آگے بڑھ جاتی ہوں گی، کبھی پھوپھی آگے بڑھتی ہوں گی، کبھی سکینہ آگے بڑھتی ہوں گی، اور شاید بڑھ کے یہی جملہ کہتی ہو کہ اے علی اکبر اب اپنے آقا کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے اکبر اب تک کوئی بھی گیا کم از کم تم حسین کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اب تو حسین تنہا ہو جائیں گے، اب حسین اکیلے ہو جائیں گے۔ جناب علی اکبر نکلے ہیں، خدا حافظ کہا ہے، اور جس وقت امام حسین نے خدا حافظ کہا ہے، ایک جملہ بھی فرمایا تھا، خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دیا ہے، یہ اپنے درد دل کو بھی بیان کیا ہے، اپنے غم کا اظہار بھی کیا ہے، اور رہتی دنیا تک پیغام بھی دیا ہے۔ امام ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں، خدایا تو گواہ رہنا، اب میں اس کو مقتل میں بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کے مشابہ تھا، جو تیرے نبی جیسا تھا، جس کا اخلاق نبی جیسا تھا، جس کی صورت نبی جیسی تھی۔ پھر فرماتے ہیں جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے لال علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ شاید یہ جملہ حسین نے اس لیے بھی کہا ہو کہ اب یہ نہ سوچ لینا حسین کے لیے تنہا بیٹا خدا حافظ کہہ رہا ہے، بلکہ حسین کی نگاہوں میں نانا کی شبیہ جا رہی ہے۔ جناب علی اکبر کو خدا حافظ کہا ہے، مقتل میں آئے ہیں، شیرانہ حملہ کیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ جناب علی اکبر مقتل سے واپس آئے ہیں، واپس آنے کے بعد اب ایک عجیب و غریب جملہ جناب علی اکبر نے فرمایا ہے، اور ذرا تصور کریں کہ امام حسین اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، اور محبت کے ساتھ ساتھ امام حسین ساقی کوثر کے بیٹے ہیں۔ جو ساقی کوثر کا بیٹا ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے اکبر جیسا بیٹا موجود ہو، واپس آ کر تاریخ نے لکھا کہ ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے، بابا جان قط قتلنی العطش، بابا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا مجھے پیاس ہلاک کیے دیتی ہے، بابا اب پیاس ناقابل برداشت ہو رہی، کاش ایک پانی کا قطرہ مل جائے تو میں ان دشمنوں کو حیدری شجاعت دکھا دوں۔
یعنی امام کی بارگاہ میں ایک 18 برس کا بیٹا آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بابا ایک قطرہ آپ مل جائے، پانی کا ایک قطرہ مل جائے، ذرا سوچو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اکبر کو کیا جواب دے۔ یہی تو کہا ہوگا اے میرے لال، اب تو خیموں میں اصغر بھی پیاس سے جاں بلب ہے، یہ باپ تجھے کہاں سے پانی پلائے؟ اور پھر فرمایا تھا اے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید تمہیں کچھ سکون مل جائے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، جیسے ہی جناب علی اکبر نے امام کے دہن مبارک میں زبان دی ہے، فوراً زبان کو کھینچ لیا تھا اور جملہ کہا تھا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ کی زبان پہ تو پیاس سے کانٹے پڑے ہیں۔ امام نے فرمایا میرے لال جاؤ، تمہارے دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ جناب علی اکبر روانہ ہوئے ہیں، میں نے ختم کیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ جناب علی اکبر نے مقتل سے آواز دی ہے۔ اب یہاں جو مشہور ہے، جس وقت جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں، زمین کربلا پر آئے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں اب تک دستور یہ تھا کہ جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا وہ امام حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا۔ حتیٰ تاریخ میں جناب عباس کے لیے بھی جو جملہ ملتا ہے کہ جس وقت غازی عباس زمین پہ تشریف لائے ہیں، زبان پہ جملہ آیا تھا یہی تھا کہ مولا اپنے بھائی کی مدد کیجئے، یعنی جو بھی گرا ہے اس نے امام کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اور تاریخ کربلا میں یہ ہے کہ اب تک جو بھی کربلا میں شہید ہوا ہے، امام بنفس نفیس اس شہید تک پہنچے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی شہید تک نے، ہر ایک تک گئے ہیں، ہر ایک نے پکارا ہے، ہر ایک تک امام حسین پہنچے ہیں۔ لیکن جس وقت جناب علی اکبر زمین پہ آئے ہیں اب انداز بدلا ہوا ہے۔ اب تک جو بھی گرتا تھا کہتا تھا مولا میری مدد کیجئے، آقا میری مدد کو آئیے، لیکن جب علی اکبر زمین پہ آئے ہیں فرماتے ہیں بابا میرا آخری سلام قبول کرو، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کرو۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو، اکبر جانتے تھے اب تک جو بھی شہید گرتا تھا کم از کم اس وقت میں بابا کے ساتھ ہوتا تھا، میں بابا کو سہارا دے کر مقتل تک لے کر آتا تھا۔ لیکن ہائے اب میرا بابا تنہا ہو چکا ہے، چچا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، میرے مرنے سے آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی۔ فرماتے ہیں بابا اب بیٹے کے لاشے پہ نہ آنا، یہیں سے میرا سلام قبول کرو۔ امام حسین چلتے ہیں، بس ختم کر رہا ہوں، ایام عزا تیزی سے گزر رہے ہیں، ہم عاشور سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں، یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری آنکھوں کو اس لائق بنا دے کہ غم حسین پر ان آنکھوں سے آنسو باہر آ سکیں۔ یہ دعا ہو کہ ان آنسوؤں کو اس لائق بنا دے کہ رومال سید کونین میں جگہ پا سکیں۔ جناب علی اکبر نے جس وقت پکارا ہے امام حسین پہنچے ہیں۔ اب یہاں تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ جس وقت جناب امام حسین اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے ہیں، امام حسین سے پہلے جناب زینب پہنچی ہیں۔ ان روایات میں جملہ موجود ہے کہ امام حسین سے پہلے جناب زینب جناب علی اکبر کے لاشے پہ آئی ہیں۔ امام نے لاشے پر آ کر جناب زینب کو خیمے میں واپس کیا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جناب زینب کیوں آئی ہیں؟ یقیناً جناب علی اکبر کی شہادت بہت سخت مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے بھی، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ جناب زینب نے خود پالا تھا، جناب زینب کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ لیکن ایک عالم کا جملہ ہے کہ جناب زینب اس لیے نہیں آئی تھی کہ جناب علی اکبر کی شہادت ناقابل برداشت نہیں، بہت سخت منزل تھی، لیکن جناب زینب کے مقتل میں جناب علی اکبر کے لاشے پر آنے کی وجہ یہ تھی کہ جناب زینب جانتی تھی کہ اکبر کی شہادت بھائی کے لیے کتنی سخت ہے، اکبر کا دنیا سے گزر جانا میرے ماجائے کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے۔ جناب زینب کی نگاہوں میں یہ تھا کہ حسین کے لیے اپنے کڑیل جوان کے لاشے کو دیکھنا ہو سکتا ہے ناقابل برداشت ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا ماجائے اپنے بیٹے کے لاشے کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، اپنے کو اس لیے لاشے اکبر تک پہنچا دیا جب میرا بھائی مقتل میں آئے گا تو بھائی کی نگاہ زینب پہ جائے گی، اب علی اکبر کی طرف نگاہ نہیں ہوگی، یعنی بھائی کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ امتحان جناب امام حسین کے لیے۔ امام پہنچتے ہیں، جناب زینب کو واپس کیا ہے، بس آخری الفاظ ہے کہ جس وقت پہنچے ہیں۔ اب یہاں تاریخ نے ایک عجیب و غریب جملہ لکھا ہے، امام حسین نے جناب علی اکبر کے سرحانے پہنچنے کے بعد ایک منزل تو وہ آئی ہے، سوال کیا تھا کہ میرا لال خیر تو ہے؟ فرمایا تھا بابا جان
سینے میں برچھی کیانی پیوست ہے، اور سرزمین کربلا پر امام حسین نے جو امتحانات دیے ہیں، شاید یہ امتحان بھی بہت بڑا امتحان تھا، اس لیے کہ اکبر جیسے لال کو اپنی نگاہوں کے سامنے سینے میں برچھی کیانی ہو، اور ایک باپ کی حیثیت سے اس انی کو ایک بیٹے کے کلیجے سے نکال لینا۔ امام حسین نے یہ امتحان دیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے برچھی کی انی کو نکالا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت برچھی کی انی نکالی ہے، برچھی کے ساتھ جناب علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا ہے، اور یہی وہ وقت تھا جیسے ہی برچھی نکلی ہے، جناب علی اکبر نے تڑپ کے گلے میں باہیں ڈال دی، بس زبان پہ جملہ کہہ سکے بابا خدا حافظ۔ اب ایک بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کا لاشا ہے۔ اس موقع پر تاریخ نے جو الفاظ لکھے ہیں، ایک دفعہ امام نے رخسارے پر رخسارہ رکھ دیا اور حسرت سے جو مرثیہ پڑھا، اے اکبر اب تمہارا بابا تنہا ہو گیا، اے اکبر اب حسین تنہا ہو گئے، اے اکبر اب حسین کا کوئی نہیں ہے، اے اکبر اب تم بھی چلے گئے، اے علی اکبر اب تمہارے بعد تو زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ جس کے نگاہوں کے سامنے اکبر جیسا لال رخصت ہو جائے، جس باپ کی نگاہوں کے سامنے اکبر جیسا بیٹا رخصت ہو جائے، وہ باپ کیسے دنیا میں زندگی گزارے گا؟ فرماتے میرے لال اس زندگانی دنیا پر خاک ہے، میرا لال اب تمہارا بابا تنہا ہو گیا ہے۔ ختم کیا۔ اب امام نے جناب علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہے، بس ایک منظر ہے۔ جناب یوسف کا میں نے تذکرہ کیا، جناب علی اکبر فخر یوسف تھے، امام حسین کے لیے آسان نہیں ہے۔ جناب یوسف کے سلسلے میں بس ایک جملہ قابل غور یہ ہے کہ جناب یعقوب جناب یوسف کی خوبیوں اور اچھائی کی وجہ سے اتنا زیادہ محبت کرتے تھے کہ جس وقت یہ معلوم ہوا کہ میرا لال یوسف گم ہو گیا ہے، جانتے تھے زندہ ہے، لیکن صرف یہ سن کر کہ میرا لال یوسف میری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا، مجھ سے رخصت ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے، تو برداشت نہ کر پائے، اتنا روئے کہ قرآن کہتی ہے کہ آنکھیں جاتی رہیں۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، جناب یوسف نابینا ہو گئے۔ کیوں نہ ہو، جب یوسف جیسا بیٹا چلا جائے تو یعقوب جیسے باپ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر جناب یعقوب جناب یوسف کی جدائی پر برداشت نہ کر پائے اور آنکھیں رخصت ہو گئی، حسین ابن علی کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا کہ اپنے یوسف کو نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، پیغام دے رہے تھے۔ ذرا سوچو، جب یعقوب کے لیے اپنے یوسف کی جدائی برداشت نہ ہو، حسین اپنے اکبر کی جدائی کو کیسے برداشت کرے؟ لیکن یہ امتحان تو آقا حسین نے دے دیا ہے۔ لیکن ایک عالم سے سنا ہوا جملہ ہے، امام حسین کے لیے امتحان بہت سخت تھا، لیکن ذرا سوچو جب یعقوب نے برداشت نہ کیا ہے تو یوسف کی ماں کے لیے کتنی سخت منزل تھی، اور جس طرح سے یوسف کی ماں کے لیے سخت منزل تھی تو کربلا میں جناب ام لیلہ کے لیے کتنا سخت مرحلہ آیا ہے۔ جناب علی اکبر کا چلا جانا آل محمد کے گھرانے میں ہر ایک کے لیے سخت تھا، لیکن جناب ام لیلہ کے لیے جو ایک عالم کے الفاظ ہیں کہ امام حسین جس وقت لاش علی اکبر کو لے کر آئے ہیں، خیمے میں لاشا آیا ہے، ساری بیویاں جناب علی اکبر کے لاشے پر آئی ہیں، لیکن ان بیویوں میں جناب ام لیلہ نہیں آئیں۔ بعض روایات میں ہے کہ کربلا میں موجود تھیں۔ جناب ام لیلہ جناب علی اکبر کے لاشے پر نہیں آئی۔ ایک ماں ہے، اکبر جیسا بیٹا ہے، لاشا آیا ہے، ساری بیویاں نظر آئی ہیں۔ اس وقت جناب ام لیلہ دکھائی نہ دیں، جناب فضہ اس حجرے میں پہنچتی ہیں کہ جہاں پر جناب ام لیلہ تھیں۔ پہنچنے کے بعد منظر یہ دیکھا ہے کہ جناب ام لیلہ خیمے کی چادر کی طرف ہاتھ کیے ہوئے کچھ تلاش کر رہی ہے، کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ جناب فضہ نے کہا ہے شہزادی آپ کے لال کا لاشا آیا ہے، آپ علی اکبر کے لاشے پہ کیوں نہ آئی؟ تو اس وقت جناب ام لیلہ نے جو جواب دیا ہے، اے فضہ میں کیا کروں، جب سے میں نے سنا ہے میرا اکبر مار دیا گیا، میرے آنکھوں کی بصارت رخصت ہو گئی، اے فضہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اے فضہ مجھے سجائی نہیں دیتا، میری آنکھیں رخصت ہو گئی، ذرا مجھے سہارا دے کر اکبر کے لاشے تک پہنچا دو۔ ہائے ام لیلہ اکبر کے لاشے پہ آئی، بس یہی تو جملہ کہا ہوگا، اے اکبر خدا حافظ، میں نے تمہیں اپنے آقا حسین پر قربان کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو ہماری مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ خدایا عاشور کا دن نزدیک آ رہا ہے، معبود حسین ابن علی کا واسطہ ہے، ہم کو عاشور کا حق ادا کرنے کے توفیق عنایت فرما۔ معبود اس غم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہم سب کو امام حسین کی نگاہ میں عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بعبداللہ الحسین کا واسطہ ہم سب کو حسینی بصیرت عطا فرما۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، سخت اور امتحانی منزلوں میں ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود عظمت آل محمد کا واسطہ ہے، باطل کو نیست نابود فرما۔ خدایا دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ پروردگار عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، اس وبا کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔